حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں حیران تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج یہ جو میں دیکھ رہا ہوں سیدہ خاتون جنت سارے لوگ اپنے نرم بستروں پہ سوئے ہیں اور رسول اللہ کی شہزادی بیٹھ کر کے چکی چلا رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں آج میرے لیے بڑا گولڈن چانس ہے۔ ایک وقت تھا جب میں بنی امیہ کا غلام تھا، بخار کے عالم میں تھا، میں رو رہا تھا، جب کسی نے میری فریاد نہیں سنی، اسی راستے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ آقا قریب نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کون ہو؟ کہا پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو، چلے جا، یہاں لوگ صرف پوچھتے ہیں، درد کا مداوع کوئی نہیں کرتا۔ کہا ذرا دروازہ تو کھولو۔ بلال حبشی آقا کو جانتے بھی نہیں تھے، پہچانتے بھی نہیں تھے، مانتے بھی نہیں تھے۔ سی بات ہے، کہا میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے آنے والے یہاں سب آتے ہیں پوچھ کر چلے جاتے ہیں، میں بنی امیہ کا غلام ہوں، حبش کا رہنے والا ہوں، کئی روز سے بخار میں مبتلا ہوں، اگر میں چکی نہیں چلاؤں میرا مالک مجھے بہت سزا دے گا، یہاں کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہے، میں نے ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں ہے، میرا مالک دن بھر کھٹاتا ہے، رات بھر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، میری کوئی خبر گیری اور مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ آقا قریب فرماتے ہیں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ بلال حبشی کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، دل میں کہتے ہیں جہاں جانے والے تو آئے بہت چلے گئے، یہ بھی آنے والا آیا چلا جائے گا، اسے کیا پتا تھا یہ آنے والا جانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو غریبوں کا مسیحا بن کر آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی زبان میں یہ کہیے غمزدوں کو رضا مستا دیجئے کہ ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کونین کے دولہا گھر تشریف لے گئے، ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ لیا، کھجور لیا، بلال حبشی کے قریب آئے، کہا بلال اٹھو اور یہ دودھ بھی پی لو، کھجور بھی کھا لو، اور اپنی چادر مبارک کو بچھایا، کہا بلال اس پہ سو جاؤ آرام کرو۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے آنے والے میں نے عرب کی سرزمین پر بہت انسان دیکھے مگر تجھ جیسا با اخلاق انسان نہیں دیکھا، محبت کرنے والا نہیں دیکھا، تم نے چادر بچھا دی مگر یہ بتا اگر آقا میرا تیار نہیں ہوا تو میرا آقا مجھے بہت مارے گا۔ کہا سنو آرام کرنا تیرا کام ہے اور تیری چکی چلا دینا میرا کام ہے۔ کونین کے تاجدار ہیں، بلال حبشی کو سلا دیا اور چکی چلا رہے ہیں، یہ نہیں پوچھا بلال تیرا مذہب کیا ہے، تو کس کا ماننے والا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں بلال کو ضرورت کیا ہے۔ 3 دنوں تک آقا مسلسل ہر رات چکی چلاتے رہے۔ بلال حبشی کا دل اب دیوانہ ہو چکا تھا، اب بلال حبشی ہے طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ آقا نے کہا بلال تیری اور میری یہ آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تو صحت مند ہو گیا، پھر جب ضرورت ہوگی یاد کر لینا۔ بلال حبشی نے دامن کرم کو تھاما، کہا اے جانے والے نوجوان حبش سے لے کر عرب تک میں نے اتنا خوبرو حسین اور با اخلاق نوجوان نہیں دیکھا، آپ کو جو یہ کردار ملا یہ کہاں سے ملا؟ کہا دیکھو یہ نہ پوچھو، یہ کردار میرے رب نے مجھے سکھلایا ہے۔ کہا آپ کا رب کون ہے؟ کہا سب کا رب ہے۔ کہا آپ کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا میں ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ کہا اے نوجوان سنو اب یہ دل بھی تیرا ہے اور میں بھی تیرا ہوں، اب یہ نہ تو جس خدا کا کلمہ پڑھتا ہے مجھے بھی اس خدا کا کلمہ پڑھا کر صاحب ایمان بنا دے۔ حضرت بلال ہے اپنا دین یاد کرتے ہیں، نبی زمانے کو درس وفا دے رہے ہیں۔